اور صاحب ہمیں سب سے پہلے اپنی اسٹوری کے بارے میں بتائیے کہ یہ ٹرانسفارمیشن، یہ جو سفر تھا یہ کیسے ہوا؟ کوئی اچانک ہوا، راتوں رات ہو گیا، یا کوئی پلان تھا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا فیملی بزنس، کچھ ڈیٹیل بتائیے پلیز. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو ساری کی ساری تعریف ایک اللہ کے لیے. بے شک. ساری کائنات کا خالق ہے، بنانے والا ہے، وہی پلان کرنے والا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں جو کائنات میں سب کچھ ہے، اس کا سب کا حکم میرے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے. میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک پتا ہل سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے گنہگار ایک چھوٹے معمولی انسان کو اس کام کے لیے چنا، جو کہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کے کام ہیں، اچھے لوگوں کے کام ہیں. میں تو ایک گنہ والی زندگی سے آیا ہوں. اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. آپ کا شکریہ. الحمدللہ. زندگی کی شروعات میرے خیال میں شاید آپ نے بھی الحمدللہ دیکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ دیکھی، لیکن لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. شروعات ایسی ہوئی تھی کہ جیسے ہم لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ، اٹس لائک اے بگ فیملی ایکچولی، جس کو خاندان کہا جاتا ہے، لائک اے ہیوج بگ سرکل، جس کو پنجابی میں سنیارہ کہتے ہیں. تو ہماری سنیارہ برادری تھی، گوئنگ اے نارمل لائف سے گزرے تھے. اب جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے کہ کس شخص کو میں نے کس عمر میں رزق عطا کرنا ہے، کیسے ہدایت عطا کرنی ہے. ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے اس کا ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور چل پڑتا ہے وہ. اب جیسے وہاں پر میرے والد صاحب کا، ہم لوگ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. پاکستان کے بعد I was like 3 or 4 years old. پھر میں دبئی میں شفٹ ہوا. وہاں پر والد صاحب کا جویلری کا شو روم تھا، تو وہاں پر آلموسٹ وی اسپینڈ لائک 15-16 years in Dubai. اور اس کے بعد 1996 میں وی شفٹیڈ اینڈ وی ٹرانسفر ٹو نیو یارک. اور وہیں پر والد صاحب کا جویلری کا کام تھا. پھر ان کی وفات کے بعد پھر بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنا کام سنبھالا. پھر میں نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا، اپنے کچھ آہستہ آہستہ آن لائن پہ جویلری کا کام شروع کیا میں نے. پھر کرتے کرتے اپنی جویلری کے جو ویب سائٹ بنائی، ٹریڈ مارک اپلائی کیا، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ مارک اپلائی کیا. الحمدللہ آئی واز گوئنگ ویل اینڈ ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن. لیکن پھر سڈنلی کچھ سالوں بعد وہاں پر میرے کچھ کزن تھے جن کا نام وقار تھا، تو اس وقت بھی تشریف ہیں یہاں پر. تو he was never been in New York. وہ کبھی امریکہ میں نہیں آئے. So this is an amazing. جیسے ہوتا ہے کہ انسان کہیں پہ جاتا ہے، اپنا بیج لگا کے چلے جاتا ہے. اب اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے، اس کا کریڈٹ اس کی زندگی میں لکھا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ان کے لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے چیز کی. اور پھر کافی سالوں تک ڈائمنڈ کا کام کرتا رہا، جویلری کا کام کرتا ہے. اٹ واز گوئنگ ویل. جیسے اسٹیبلش لائف ہوتی ہے ایک شخص کی، جیسے فیملی تھی، سب کچھ تھا، گوئنگ ان اینڈ آؤٹ فور ٹورنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو پھر سڈنلی وہ آئے، تو انہوں نے سڈنلی جب امریکہ آئے، بیکاز ہی بلانگ ٹو سم تبلیغی جماعت، تو ان کا رابطہ ان کے ساتھ تھا. تو خود ہی انہوں نے فائنڈ کیا کہاں پہ اس کا مرکز ہے، اور خود ہی سب کچھ ڈھونڈ کے انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیا وہاں پہ. بائی دا ٹائم آئی واز لیونگ ان امیریکا فار لانگ ٹائم، مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ واقف نہ تھا. ایز لائک جیسے کامن مسلمان ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ لی، گانے سن لیے، فلمیں دیکھ لی، سب کچھ کر لیا. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو عام انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور شیطان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. شیطان کیسی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ نفس پرستی ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں، جیسے شیطان کی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں کے دروازے سارے بند کر کے نا اس طرف آ جاتا ہوں. تو یہاں پر جب آیا تو وہاں پر جو میرے کزن تھے ان کا رابطہ ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ. پھر انہوں نے ایک دن مجھے وہاں پہ، کیونکہ وزیٹیشن کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا آئی واز گوئنگ ان ریگولرلی ٹو مائی بزنس. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پہ 3 دن کے لیے کچھ جماعت وغیرہ جاتی ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ، کچھ کھانا پینا ہو جائے گا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میرے اندر کہ الحمدللہ ایک اچھی کوالٹی تھی، کچھ لسن کرنے کی، کچھ اوبے کرنے کی، اور نمبر 1 چیز تھی وہ تھی سنسیئرٹی. ٹھیک ہے، تو میں بولا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو میں وہاں پر گیا، کچھ بزرگوں سے بات چیت وغیرہ ہوئی، اور کچھ ایسا وقت گزرا، 1-2 دن گزرا.
پھر اسی طرح پھر انہوں نے پھر اور 3 دن لگا دیے. وہاں پہ بھی 1 دن کے لیے خالی لنچ کرنے چلے گئے یا ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا, تھوڑی سی تقریر سن لی, بیان سن لیا. اب دیکھیں وہ آئے, انہوں نے مجھے وہاں پر جو مرکز تھا وہاں پہ کنیکٹ کر دیا. کنیکٹ کر کے ہی وینٹ بیک ٹو پاکستان. وہ چلے گئے, وہ مجھے کنیکٹ کر کے چلے گئے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے, جو بزرگ تھے, انہوں نے سمجھایا کہ یہاں پہ ایک جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک جماعت کو لیڈ کرتے ہیں. سو دے ول ٹیک یو اراؤنڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو مجھے ایک شروع سے ہی, میرے بچپن سے ہی مجھے ایک دین کے کام کا شوق تھا. دس از سم تھنگ نیچرل, کیونکہ وین آئی واز لائک 6-7 years old تو مسجدوں میں جاتا تھا جو رمضان میں افطاری کرواتے ہیں, لائک مسجدوں کی صفائی کرنی, برتن دھونے. تو یہ میرے اندر ایک اچھی چیز تھی کہ میں بچپن سے خود کو میں نے مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. وہاں پہ جا کے مسجدوں کی صفائی کرنی, افطاری کا سامان کوئی ہزاروں کے حساب سے لوگوں میں پلیٹیں بانٹنی, سب کچھ کرنا الحمدللہ. سو بائی دا ٹائم پھر انسان گرو ہوتا ہے, اس کی ہارمونک لیول آگے جاتا ہے. یو لیونگ ان کمرشل لائف, دین یو گوئنگ ٹو دا کلبنگ, یو اسٹارٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ, دا کیجول تھنگ, ایوری تھنگ. تو پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ ان میں گزرا, تھوڑا ٹائم بزنس میں گزرا, پھر فیملی لائف ہوئی. فیملی لائف کے بعد پھر بزنس لائف ہوئی. بزنس لائف کے بعد میری اصلاح ہونی شروع ہوئی. تب سے میں تبلیغی جماعت میں گیا. اچھا, جب اصلاح شروع ہونی, جب میں نے تبلیغی جماعت میں جانا شروع کیا, پھر میں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا اپنے آپ کو. 3 دن کے لیے گیا, پھر 40 دن کے لیے میں چلے گیا. تو پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا. تو دین آئی واز بینگ انٹروڈیوس ٹو مولانا طارق جمیل صاحب ایٹ دیٹ ٹائم, لائک 17 years ago. پھر اس کے علاوہ somebody introduced me to ڈاکٹر ذاکر نائک. احمد دیدات صاحب کو میں آلریڈی جانتا تھا, لیکن ان جیسے اوپنلی ہوتا ہے کہ یو لرن سم تھنگ, رائٹ. تو مجھے کافی جو میرے جو راستے تھے نا اس وقت شروع ہوئے. فار ایگزامپل, ایک ساتھ میں میری اصلاح شروع ہوئی, وہیں سے میری لائف کے ٹرائل شروع ہوئے, وہیں سے بزنس سے ہٹنا شروع ہوا, وہاں سے ایجوکیشن سسٹم میں چلے گیا, دعوت کے کام میں چلے گیا. سو آل آف دیم اسٹارٹڈ ایٹ دا سیم ٹائم. دعوت کے کام میں بھی شروع میں نے کیا. پھر مجھے تعلیم کا شوق ہوا کہ کون سے اسکول میں جاؤں. اب مجھے آپ بتا کا کامن مسلم, مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ یہ اہل حدیث تو مجھے پتہ تھا قرآن حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں, پر آئی واز ناٹ اویئر آف لائک جو مطلب جو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے, دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے, واٹ کائنڈ آف ایجوکیشن دی گیونگ. تو پھر اس کے علاوہ جو منہاج القرآن تھا بریلوی حضرت کا, تو پھر وہاں پہ گیا, پھر خود ریسرچ کی. دین آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف کہ رائدر دین آئی جسٹ اسٹے اوے فرام ایوری تھنگ, جسٹ کنیکٹ مائی سیلف ود دا قرآن اینڈ ود the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ آپ کا سفر جو ہے یہ میرا سفر کا آغاز تھا. یہ کب آغاز ہوا تھا؟ یہ میرا آغاز ہوا تھا بیک ان 2007 2007 میں ہوا تھا.